ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ ایک قول تو اس کا یہ ہے کہ جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر آپ مخالفین کے در پہ نہ ہوں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بعض بندوں کو نا جی وہ ایک ہوتی ہے پریشانی کہ جب تک جو میرے ذہن میں ہے نا، جب تک وہ اگلا تسلیم نہ کرے، بس چین نہیں، یعنی پیچھے پڑے رہنے، پیچھے پڑے۔ آپ دیکھیں نا جی کائنات میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر سچی ذات کون سی ہے؟ ہاں جی، آپ سے زیادہ حق پر کون ہے؟ لیکن وہ خالفین نے آپ کی مخالفت نہیں کی، اپنے رشتہ داروں نے جھٹلایا، حتیٰ کہ جس شہر میں آپ رہتے تھے وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ کیا کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ان کو ڈنڈے کے زور پر یا تلوار کے زور پر مجبور کیا؟ نہیں کیا۔ حضور اخلاق کردار کے لحاظ سے اسلام تلوار سے تو نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اخلاق تھے جہاں کہیں بھی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی سے زیادہ خوبصورت اخلاق کس کا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہاں جی، کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا محبوب وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے حق پہنچا دینا، منوانا نہیں، دلوں کو پھرنا اللہ کا کام ہے، تقدیریں پھیرنا، ذہن بدلنا اللہ کا کام۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو یہاں پہ عرض کر دوں۔ جو پیپل پارٹی کا ورکر ہے نا جی، وہ کبھی بھی نون لیگ کو نہیں مانے گا۔ جو نون لیگ کا ہے نا وہ کبھی پی ٹی آئی کو نہیں مانے گا۔ جو پی ٹی آئی کا ہے نا جی وہ کبھی جے یو پی کو نہیں مانے گا۔ جو اس پارٹی کا وہ کبھی پی ڈی ایم کو نہیں۔ بس جس پارٹی پہ ذہن ایک دفعہ سوئی اٹک گئی نا، اب آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں وہ نہیں ماننے والا۔ یہ تو میں نے مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بابو محتاج نہیں ہے۔ آپ مانیں گے تو وہ اللہ ہے، اور نہیں مانیں گے تو وہ ہے جی۔ اللہ اس وقت بھی اللہ جب کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی اللہ ہے جب کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا آئی ہے اس کو مان کے اپنا فائدہ کر رہی ہے، اس کی شان میں کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ کل بھی اللہ تھا، وہ آج بھی اللہ ہے، وہ کل بھی اللہ رہے گا۔ اس لیے فرما دیا گیا ان ربک هو اعلم من یضل عن، تیرا رب خوب جانتا ہے کون راہ سے بہکا ہے۔ ایک تو اس کا جواب یہ۔ دوسرا اس کا یہ جواب ہے، اس کا قول یہ ہے کہ کافر کہتے تھے آپ جتنا مرضی حق پہ ہونے کا دعویٰ کریں، حق پر ہم ہیں۔ آج نا جی جو سب سے بڑا مشن ہے شیطان کا، وہ یہ ہے کہ مذہب سے بیزاری پیدا کر دو۔ مذہب سے بیزاری، کوئی بھی مذہب ہو۔ آج جو کیفیت ہو چکی، ہندو ہندو نہیں رہا، سکھ سکھ نہیں رہا، عیسائی عیسائی نہیں رہا، مسلمان مسلمان نہیں رہا۔ یہ کیوں سارے مذہب والے کہلاتے تھے؟ کہ یہ لوگ اپنے مذہبی رسومات پر، عقائد پر، نظریات پر بڑے کاربند تھے، بڑے کٹر قسم کے۔ آپ مسلمان کی بات کر لیں، نماز کا کیا حشر کیا مسلمان نے؟ روزے آنے والے ہیں، روزے کا حشر کیا ہوا ہے؟ جتنے بھی امیر زادے ہیں، ہماری تو اوقات کیا ہے بھئی، ہم تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لیتے ہیں جی، آخری دن جو ہے نا جی ہم منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے۔ ہماری تو اوقات یہ ہے۔ جن کے پاس اربوں روپے، کروڑوں روپے، ہم تو خود زکوٰۃ لینے والے ہیں، وہ جا کے ہم زکوٰۃیں نکالیں، ہماری تو وہ بچت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جی۔ اب تو آج کل تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا حشر کیا، جن کے اوپر حج اور عمرہ فرض تھا انہوں نے حج کے ساتھ کیا کیا، مسلمان پر جہاد فرض تھا مسلمان نے جہاد کے ساتھ کیا۔ اب یہ سارے کیا نام مسلمان ہیں اور جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا؟ کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں کبھی بخل کر جائے۔ آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل؟ فرمایا نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، ہاں کبھی بزدلی کر جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہیں بول رہے ہم۔ قرآن پاک کے اندر کوئی ایک مقام ہے جس میں والدین کا نافرمانی کا کہا گیا ہو؟ جب بھی ذکر آیا ماں باپ کے ساتھ احترام، ادب، پیار، محبت، احسان، شکر، یہ احکامات ہیں، ایک مقام پر بھی نہیں۔ ہاں ماں باپ کافر ہوں اور وہ کہیں اسلام چھوڑ کے تو مسلمان کافر ہو جا، پھر نہیں مانا جائے گا۔ اسلام کے خلاف وہ کوئی حکم دے اس وقت ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ مسلمان ماں باپ بھی مسلمان ہیں تو بھی مسلمان۔ بابو آپ ملاوٹ میں دیکھ لو، آپ دھوکے میں دیکھ لو، آپ فراڈ میں دیکھ لو، آپ دو نمبری میں دیکھ لو، آپ ملاوٹ میں دیکھ، کہیں بھی ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے کیا حشر کیا ہے؟ صرف یہ بتا دیں۔ تو کیا ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی بندہ پھر مذہبی رہا ہے؟ ہاں جی، پھر وہی دعویٰ کرتے ہیں جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں نا جی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں جی، ہم سچے، مذہب سے بیزار لوگ۔ اللہ کہتا ہے محبوب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے جی، اللہ کو پتہ ہے کون کس حد تک اور کس مقام تک جا پہنچا ہوا، اللہ جانتا ہے۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ نا جی ابھی 1 مہینہ ہوا ہوگا تقریباً اس بات کو، وہ ٹی وی پہ ایک خبر میں نے پڑھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پوچھا جی کیوں مارا جی؟ کہنا ہے جی وہ پب جی کھیلتا تھا، پب جی، اور اس کی ماں اس کو روکتی تھی۔ ماں نے اس کو روکا، اس نے اس ماں کو ہی مار دیا کہ تو نے، اور مار کے نا لاش کے اوپر بیٹھ کے پھر پب جی کھیلتا رہا کہ ہن رو کے بکھا۔ ہاں جی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہیں؟ حضور میرے کاغذات میں تو مسلمان نہیں ہیں۔ نماز کوئی پتہ نہیں، روزہ کوئی پتہ نہیں، زکوٰۃ کوئی پتہ نہیں، حج عمرہ کوئی پتہ نہیں، جہاد کوئی پتہ نہیں، اللہ رسول کے بارے میں علم کوئی پتہ نہیں، اخلاق کوئی پتہ نہیں، جھوٹ دب کے، فراڈ رج کے، بےایمانیاں، دھوکے، اولین ترجیحات تھے۔ اپنی ذات سب تو پہلے قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار، قبیلے دار، سارا کچھ، یہ ساری چیزیں، کاروبار، گھر، مکان، جائیداد، ان سے زیادہ عزیز تمہیں اللہ رسول ہے نا۔ اگر اللہ رسول سے یہ تمہیں زیادہ چیزیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ جو ہے نا یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، تو پھر بابا ایسے آنکھیں لگا کے دیکھو آسمان سے تمہارے اوپر کس وقت عذاب آتا ہے۔ تو پھر آج ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ شیطان اپنے مشن میں بالکل کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے ہر ایک کو مذہب سے بیزار کر دیا۔ آپ مجھے ایک نیگیٹو پوائنٹ بتا دیں مذہب کے بارے میں۔ دیکھیں، اسلام برا نہیں ہے، مسلمان برا ہے۔ اسلام برا نہیں، نہ، اسلامی تعلیمات بری نہیں ہیں، مسلمان کا عمل برا ہے۔ ہم اسلام کو برا نہیں کہیں گے، مسلمان کے عمل کو برا کہیں۔
ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں، نہ کہ اسلام کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں گے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی سچی محبت غلامی نصیب فرمائے۔